السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، ایک مرتبہ درود مبارکہ پڑھ لیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ معزز سامعین کرام اور معزز حاضرین، جو ہمارے چینل پر پہلی دفعہ، ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور پوری ویڈیو کو دیکھیں تاکہ آپ کے معلومات میں اضافہ ہو۔ معزز خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ربیع الاول شریف کا چاند نظر آ چکا ہے اور آج پہلی تاریخ ہے۔ گویا کہ یہ مہینہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے۔ عید میلاد النبی کس کو کہتے ہیں؟ یعنی عید کا معنی ہوتا ہے خوشی کا دن، میلاد النبی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت۔ تو اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کا دن۔ تو اب ظاہر سی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس دن اس دنیا میں پیدائش ہوئی، وہ دن کیوں نہ ہمارے لیے مبارک ہو؟ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ دن کس کے لیے مبارک ہونا چاہیے، کون خوشیاں منائے؟ تو اب آئیں اس بات کو آج ہم بیان میں سمجھیں گے۔ اس سے پہلے کہ اس بات کو سمجھیں، وہ آیت کریمہ جس کو میں نے خطبے کے بعد جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کا ترجمہ سماعت کر لیں۔ اللہ عز و جل قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اے حبیب مکرم، ہم نے آپ کو ساری جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف آوری سے پہلے ایک سرسری طور پر پوری دنیا کا ہم جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف آنے پر کسے کسے خوشی منانا چاہیے، کسے کسے خوش ہونا چاہیے، تاکہ بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے۔ تو ہم جائزہ لیں تو سب سے پہلے اس جگہ کا جائزہ لیتے ہیں جہاں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ مکہ شریف اور اطراف و اکناف کے حالات یہ تھے کہ وہاں پر لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ جوے، شراب، پھر اس کے ساتھ ساتھ سود، یہ عام طور پر لوگ اسے فخریہ اس پر عمل کرتے تھے، اور زناکاری وغیرہ عام تھی، جسے مجلسوں میں مزے لے لے کر فخریہ طور پر بیان کیا جاتا تھا۔ انسان کی خاص کر کوئی اہمیت اس دور میں موجود نہیں تھی، خاص کر جو کمزور ہوتے تھے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے، ان کا حال جانوروں سے بھی بدتر تھا، اور سب سے زیادہ معاملہ یہ تھا کہ عورتوں کے حق تلفی سب سے زیادہ تھی۔ اب اسی بات سے اندازہ لگائیں کہ باپ اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھ سے زمین کھود کر اگر زندہ دفن کر رہا ہے تو اس سے بڑی اور کیا جہالت ہو سکتی۔ آج تو مجھے، آپ کو، ہر ایک کو اس بات میں تو فخر ہوتا ہے، لوگ خوشی بھی مناتے ہیں، خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ یہ میری بیٹی ہے، یہ میری بیٹی، میری اتنی بیٹیاں، لوگ خوش ہوتے ہیں۔ لیکن اس دور میں اندازہ لگائیں کہ جس دور میں بیٹی کے تعلق سے لوگ اسے اپنی ذلت کا سب سے بڑا ذریعہ سمجھتے تھے، اپنی بے عزتی کا سب سے بڑا ذریعہ سمجھتے تھے، اسے اس انداز میں سمجھتے تھے کہ اس کے کوئی دنیا میں رہنے کا اسے کوئی حق حاصل نہیں۔ اور ہندوستان میں دیکھیں تو یہاں پر کوئی مختلف حال نہیں تھا، بلکہ یہاں پر بھی عورتوں کا معاملہ ایسا تھا کہ ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا، عریاں کپڑے انہیں پہنائے جاتے تھے۔ اگر کسی کا شوہر مر جاتا تو اس کے ساتھ اس کی عورت کو بھی زندہ جلا دیا جاتا تھا، یا پھر اسے قید کر دیا جاتا تھا۔ بیوہ اگر کہیں سے نکل جاتی تو لوگ دوبارہ اپنے گھر کو جاتے اس پر نظر پڑنے کی بنا پر، اور دوبارہ نہا دھو کر باہر نکلتے اور اسے منحوس سمجھتے۔ گویا کہ پوری دنیا میں اگر ہم جائزہ لیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ کہیں پر بھی ایسا معاملہ نہیں تھا کہ لوگ ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھنے والے ہوں، یا رشتہ داریوں کو سمجھنے والے ہوں، یا عورتوں کے حقوق کو سمجھنے والے ہوں، نہ معصوم بچیوں کو سمجھنے والے ہوں، نہ پھر
وہ کسی گناہ کو گناہ سمجھتے ہوں۔ اور سب سے بڑی برائی یہ تھی کہ ایک دور ایسا بھی گزرا ہے، انسان کی یہ پیشانیاں، جو آج اہل ایمان کی پیشانیاں جو بارگاہ خداوندی میں جھکا کرتی ہیں، ایک وحدہ لا شریک کو مانتی ہیں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف آوری سے پہلے ہزارہا معبودان باطلہ کے سامنے جھکا کرتی تھی۔ اور یہاں تک ملتا ہے کہ ایک معمولی سا رینگنے والا کیڑا جس کو گل میں لگا کر مچھلی کا شکار کیا جاتا ہے ایک دور میں، وہ بھی انسانوں کا خدا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں کیسی عام جہالت تھی، کس انداز میں لوگ اپنی زندگی کو گزار رہے تھے۔ جن چیزوں کو اللہ عز و جل نے، جن جانوروں کو، جن جمادات کو، جن شجروں کو اللہ عز و جل نے انسان کے فائدے کے لیے بنایا، انسانوں نے اسے ہی اپنا خدا سمجھ لیا۔ سورج کو خدا سمجھ لیا، چاند کو خدا سمجھ لیا، اپنے ہاتھوں سے مٹی کے پتلے بنا انہیں خدا سمجھ لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پتھر کو تراشے اسے خدا سمجھ لیا، ہر تکلیف دینے والے جانور کو خدا سمجھ لیا، ہر فائدہ دینے والے جانور کو خدا سمجھ لیا۔ افسوس اور جہالت کی انتہا ایسے عالم میں جہاں پر ہر طرف سے مظلوم بارگاہ خداوندی میں فریاد کر رہے تھے، جہاں پر لوگ صدیوں سے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے منتظر تھے، اس لیے کہ یہ آمد کوئی اچانک آمد نہیں تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا میں تشریف لائے، کوئی اچانک نہیں آ گئے، بلکہ جن کے تعلق سے قرآن مجید کی اگر ہم تلاوت کریں، تیسرے پارے کی ہم تلاوت کریں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ عز و جل نے اس نبی کے تعلق سے تو عالم ارواح میں اس میثاق والے دن، اللہ عز و جل فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ ایک بڑا وعدہ اس دن اللہ عز و جل نے لیا تھا جب صرف روحیں بنی، تمام انبیاء کی روحوں سے اللہ عز و جل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے وعدہ لیا، پھر انہیں نبوت عطا فرمائی، دنیا میں بھیجا، تو ان انبیاء میں سے ہر نبی نے، چاہے حضرت آدم علیہ السلام ہو، حضرت نوح علیہ السلام ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو، حضرت اسماعیل علیہ السلام ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو، حضرت یوسف علیہ السلام ہو، چاہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، الغرض جتنے انبیاء کرام ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں تشریف لائے، تمام انبیاء نے اپنی امت سے پھر یہ وعدے لیے اور انبیاء کے سامنے خوشخبریاں دی کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، اگر تم ان کا زمانہ پالو، ان کا دور پالو، اس مبارک دور کو پالو، تو ضرور ان کی خدمت انجام دو، ان پر ایمان لاؤ، ان کے فرما بردار بن جاؤ۔ قرآن مجید میں بھی موجود ہے، ایسا نہیں کہ یہ کوئی ایسی بات ہے کہ اچانک ہو گیا پھر مسئلہ ایسا نہیں، بلکہ یہ وہ بات ہے جس کی ہر صدی میں، ہر دور میں انبیاء کرام اور تمام امتوں نے جس کا انتظار کیا، اس ذات کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس شخصیت کا یہ مہینہ چل رہا ہے جسے ہم ماہ ربیع الاول شریف کے نام سے جانتے ہیں، اور جس کی 12 تاریخ صحیح قول یہی ہے، اور بھی کئی سارے قول ہیں، تو ہمیں اس سے کوئی پریشانی نہیں، کوئی اعتراض نہیں کہ کوئی شخص پہلی ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منائے، کہ 29ویں ربیع الاول کو منائے، یا سال کے کسی دن بھی منائے، بس منائے نا بھائی اپنے نبی کی خوشی، اپنے نبی کی آمد کا چرچا کرے، ذکر کرے، خوشی کا اظہار کرے، اس لیے کہ اظہار کسے کرنا چاہیے؟ ان ایمان والوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی منانا چاہیے کہ جن کی وجہ سے ان کی پیشانی ان معبودان باطلہ کے پاس سے ہٹ کر انہیں ہدایت کا وہ نور ملا، انہوں نے خدا کو سمجھا تو ذات رسول کی وجہ سے سمجھا، اور وہ پیشانی کو جس نے وہاں سے اٹھا کر بارگاہ خداوندی میں لا کر جھکایا، وہ ذات کا نام محمد رسول اللہ ہے۔ ان لوگوں کو خوشی منانا چاہیے کہ جن کے تعلق سے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان بچیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی منانا چاہیے کہ ایک دور وہ گزرا کہ جب ان کی پیدائش ہوتی تھی، معصوم بچیوں کو ان کے باپ گڑھا کھود کر زمین میں درگور کر دیتے تھے، زندہ ان کے اوپر انہیں ڈال کر مٹی ڈال دیا کرتے تھے، تو ظاہر سی بات ہے ان بچیوں کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانی چاہیے، ان عورتوں کو خوشی منانی چاہیے کہ جن کی کیفیت یہ تھی کہ جنہیں لوگ باعث تسکین
اپنی جو ہے ہوس کی تسکین کا ذریعہ سمجھتے تھے، انہیں جو ہے کے ساتھ جانوروں سے برا سلوک کرتے تھے، تو ان عورتوں کو چاہیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی منائیں، اور ان لوگوں کو خوشی منانا چاہیے، ان غریبوں کو خوشی منانا چاہیے کہ جن کی وجہ سے جو ہے انہیں معاشرے میں عزت ملی، ان لوگوں کو خوشی منانی چاہیے کہ جن کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی وجہ سے انہیں عزت ملی، ان ماؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی منانا چاہیے کہ جن کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جو ہے جنت ہے، ان باپوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی منانی چاہیے کہ جن کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باپ جنت کے دروازوں میں بیچ کا دروازہ ہے۔ تو اس انداز میں ہر اس شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی منانی چاہیے کہ جن کی بدولت اللہ عز و جل نے دنیا میں عزتیں دی، ان کے مقام انہیں عطا فرمائے، ان کے مراتب انہیں عطا فرمائے، انہیں خوشیاں عطا فرمائی، انہیں ایمان نصیب فرمایا، انہیں قرآن عطا فرمایا، انہیں کئی قسم کی جو ہے عیدیں عطا فرمائیں، خوشیاں عطا فرمائیں، معاشرے میں ان کے لیے ایک مرتبہ اور مقام کو رکھا کہ لوگ آج انہیں سننے والے ہیں، انہیں سمجھنے والے ہیں، آج لوگ اپنی زندگی خوشحال جس انداز میں گزار رہے ہیں۔ تو معزز خواتین و حضرات، جب ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ خوشی ہر اس شخص کو منانی چاہیے کہ جس کی بدولت کہ جن کی وجہ سے انہیں یہ خوشیاں اور یہ مقام اور مراتب ملے، تو ہم غور کریں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کیا کچھ نہیں ملا، کہ جن کی وجہ سے جو ہے ہمیں ہر چیز ملی ہے، اور جب ان کا دل آئے اور ہمارے دل خوش نہ ہو، ہمارے چہرے پر خوشی کا اثر نمایاں نہ ہو، ہماری گفتگو سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی عظمت کا تذکرہ نہ ہو، تو پھر ایسی سوچ پر افسوس ہے، ایسے خیالات پر افسوس ہے، ایسے فلسفوں پر افسوس ہے جو کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے تعلق سے سوال کھڑے کر رہے ہیں، ان کے تعلق سے کہہ رہے ہیں کہ عید میلاد النبی منانا معاذ اللہ شرک ہے، بدعت ہے، حرام ہے۔ معزز خواتین و حضرات، یہ وہ نبی ہیں کہ جن کے تذکرے اس دنیا کے قائم ہونے سے پہلے سے چلے آ رہے ہیں، اور دنیا قائم ہوئی، پہلے نبی ہے انہوں نے بھی ان کا تذکرہ کیا، ہر نبی نے جن کا تذکرہ کیا، ہر امت نے جن کا تذکرہ کیا، جن کا تذکرہ قرآن نے کیا، جن کا تذکرہ ہر مؤذن اذان میں کرتا ہے، جن کا تذکرہ ہر نماز پڑھنے والا نماز میں کرتا ہے، جن کا تذکرہ کیے بغیر جب کسی کی نماز ہی نہیں ہو سکتی، ان کے تذکرے سے پھر دل میں تکلیف ہونا یہ کیسی بات ہے؟ یہ کتنی بڑی جسارت ہے، کتنی بڑی بدبختی ہے۔ افسوس ایسی سوچوں پر، افسوس ایسی فکروں پر، اور سب سے زیادہ افسوس ان لوگوں پر ہے جو اپنے نبی کا کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی انہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے نبی کی ولادت کا دن ہے، پھر ہم خوش کیوں نہ ہوں۔ تو معزز خواتین و حضرات، اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اس بات کو، اس مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، اور مزید روز بروز اس میں اضافہ فرمائے۔ اس شعر کے ساتھ: میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔